دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں ان کو پہچانو، اور ان کی صفات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں، احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ولی اللہ کا کوئی عمل شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، ولی اللہ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا، قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی عقیدہ اور نظریہ اجماع اہل سنت کے عقائد کے خلاف نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے ایسے آستانے ہمارے لوگ ایک جانور کی طرح ان کے ساتھ بندھ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جی ہمارا ابا ان کا مرید تھا تو ہم بھی ان کے مرید ہیں، ہمارا دادا ان کا مرید تھا تو ہم بھی ان کے مرید ہیں۔ اب دادا جن کا مرید تھا وہ اللہ کا سچا ولی تھا، لیکن اب جب پوتا آ گیا ہے تو یہ گدی نشین نہیں ہے، اب یہ گڈی نشین ہے۔ کتے نچانا جس کا شوق ہے اور رافضیوں کی وہ بولی بولتا ہے، جس کا عقائد بھی خراب ہیں، نظریات بھی خراب ہیں، اعمال بھی خراب ہیں، تو اب ان کے لڑ سے بندے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی بیعت توڑنا واجب ہو جاتا ہے جب دیکھیں کہ پیر بے عمل ہو گیا، اس کے اعمال، اس کے نظریات شریعت کے خلاف ہو گئے، اس کے عقائد میں خرابی آ گئی، تو فوراً اس سے الگ ہو جائیں، راستہ الگ کر لیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، بھول کر بھی بیٹھ جائیں تو جب یاد آ جائیں فوراً اٹھ جایا کرو، بھول کر بھی۔ پھر ان کی مریدی میں رہنا، ان کی بیعت میں رہنا، یہ تو انتہائی سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے ہم ان نکموں اور ان 2 نمبر لوگوں کی شان کبھی بھی نہیں بیان کرتے، ہم ہمیشہ ان کی مذمت ہی بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی تو اللہ کا ولی اس کو مانتا ہے جو قرآن کا بھی عامل ہو، مصطفیٰ کے فرمان کا بھی عامل ہو، جو چلے، جو دکھے، جس کی زیارت ہو تو اللہ کی یاد آ جائے، جس کی زیارت ہو تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ ہم ایسے اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں، اور ایسے اللہ کے ولیوں میں داتا صاحب کا نام بھی ہے، ایسے اللہ کے ولیوں میں خواجہ صاحب کا نام بھی ہے، حضور محدث اعظم پاکستان کا نام بھی ہے۔ ایسے اللہ کے ولیوں میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا نام بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو کہتے ہیں کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں۔ اینا چنگیاں دے بارے ہی سرکار نے فرمایا اطلب الحوائج من حسان الوجوہ، فرمایا اے سونے چہرے والے اللہ دے ولیاں کولوں اپنیاں حاجتاں طلب کریا کرو، کوئی کم آ جائے اینا دے وسیلے نال دعا کرو، رب اینا دے وسیلے دے نال منگی ہوئی دعا رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ مشکلات آسان ہو سن ساریاں، مشکلات آسان ہو سن ساریاں۔ اگلے دن ایک جاہل کو میں نے دیکھا، وہ اس کا بھی نام پیر ہی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ کسی قبر پر کھڑے ہو کے، کسی پیر کی قبر پر کھڑے ہو کے اس سے دعا مانگ رہا تھا۔ یاد رکھیں پیر سے براہ راست دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس محبوب بندے کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مدد فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ لیکن ڈائریکٹ پیر کو کہنا کہ پیر صاحب ہم پر رحمت فرمائیں، ہمیں بچہ دے دیں، ہماری مغفرت فرما دیں، ہماری فریاد سن لیں، یہ ڈائریکٹ پیر سے دعا کی صورت میں التجا کرنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت سارے اپنے عقائد اور اعمال و نظریات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ اہل سنت، نظریہ اہل سنت اور طریقہ اور مزاج اہل سنت یہ ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں تو 5 فٹ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں، بوسہ بھی نہ دیں، بوسہ دینا بھی ہم تو بے ادبی سمجھتے ہیں، 5 فٹ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں، ادب سے سلام عرض کریں اور نارمل آواز سے
سلام کر کے فاتحہ پڑھیں، دعا مانگیں اور انہی قدموں واپس اپنے گھر آ جائیں۔ یہ ادب اور احترام کا طریقہ ہے۔ وہاں پر جا کے جھکنا، چوما چاٹی کرنا اور جناب سجدے کی حالت میں چلے جانا، یہ سب کام شریعت میں ناجائز ہیں اور اہل سنت کے نزدیک بھی ان کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں کا قرب نصیب فرمائے اور اللہ کے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت پر بھی چلنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔